یوٹیوب چینل پنی ٹاکز، آپ کا دوست عمید آپ کے ساتھ. جی ہاں دوستوں، پاکستان اور انڈیا دونوں کنٹریز کے درمیان جو اس وقت پولیٹیکل ٹینشن ہے، جی ہاں اب اس کے اثرات یا اگر آپ بات کریں وہ پولیٹیکل ٹینشن آہستہ آہستہ کرکٹ کے میدانوں پر بھی جو ہے اب اثر انداز ہونا شروع ہو گئی ہے. اور اس بات کی سنجیدگی اور سیریسنس کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ کھلاڑی جو ہمیشہ پاکستان اور انڈیا دونوں کے مضبوط کرکٹ ریلیشن کی بات کرتے ہیں، جب وہ پاکستان کرکٹ کے اگینسٹ بات کرنا شروع ہو جائیں، جیسا کہ سورو گنگولی، جیسا کہ سنیل گواسکر صاحب، تو پھر آپ کو اس معاملات کی سیریسنس کا جو ہے وہ اندازہ لگا لینا چاہیے، یا پھر آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حالات و واقعات کو دیکھ کر جو بھی سٹیٹمنٹ وہ دے رہے ہیں وہ صرف اس وقت حالات و واقعات کا ان کے اوپر پریشر ہے. جی ہاں، آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ سورو گنگولی نے ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان اب کسی قسم کا کوئی کرکٹ ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی کہ سورو گنگولی ایک دم سے آ کر پاکستان اور انڈیا کے کرکٹ ریلیشن کو توڑنے کی کیسے بات کر سکتے ہیں، جبکہ وہی سورو گنگولی کچھ عرصہ پیچھے چلے گئے چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان اور انڈیا کی سیریز کی بات کر رہے تھے. لیکن اچانک سورو گنگولی کو کیا ہو گیا، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ سورو گنگولی وہ انسان ہیں انڈین کرکٹ کے اندر جو آج بھی جو ہے ان ہاسپٹیلٹی کا ذکر کرتے ہیں جو انضمام الحق سے کہ گھر سے ان کے لیے کی گئی جب وہ پاکستان آئے تھے. جی ہاں دوستو، انضمام الحق کے گھر سے باقاعدہ کھانے پکا کر سورو گنگولی کو دیے جاتے تھے جب وہ پاکستان ٹیسٹ کھیلنے آئے ہوئے تھے. اور یہ بہت سی دفعہ سورو گنگولی نے اس بات کا جو ہے اقرار کیا ہے. لیکن اب جو اس وقت پولیٹیکل ٹینشن ہے اس سے انڈین میڈیا کے جو اثرات ہیں نا، یا وہاں پر جو اس وقت انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اب ایسے میں تو سورو گنگولی یہ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی پاکستان انڈیا کی کرکٹ ہونی چاہیے. آپ اس معاملات کو سمجھ رہے ہیں. اب آتے ہیں سنیل گواسکر صاحب کی طرف. سنیل گواسکر صاحب نے بیسیکلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بی سی سی آئی، کیونکہ اس وقت ایشیا کپ 2025 جو ہونا ہے اس کا بی سی سی آئی یعنی کہ انڈین کرکٹ اور سری لنکن کرکٹ جو ہے وہ دونوں کولیشن پارٹنر ہیں. جی ہاں، دونوں جو ہیں مل کر اس ایونٹ کو ہوسٹ کریں گے. تو بی سی سی آئی کو چاہیے کہ وہ پاکستان کے بغیر ایشیا کپ کروا لے. دوستو نمبر ون چیز، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ماضی میں ایسا کبھی ہوا ہے؟ جی ہاں دوستو، ماضی میں بھی ایسا ہو چکا ہے. جی ہاں، 1986 کی بات کریں، 1990 کی بات کریں، 1996 کی بات کریں تو ایک دفعہ جو ہے سری لنکا نے بیک آف کیا ہے، اس سے پہلے انڈیا نے بیک آف کیا ہے. اور جب انڈیا نے بیک آف کیا تھا تب سری لنکا ایشین یعنی کہ چیمپئن بنا تھا. اس کے بعد 1990 میں سری لنکا نے جو تھا وہ بائیک آؤٹ کیا تھا. پھر 96 کے اندر آپ کو بتاتا چلوں تب بھی انڈیا نے بائیک آؤٹ کیا تھا. پھر اس کے علاوہ جب ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ ہوئی تو 1999 کے اندر انڈیا نے اس کے اندر یعنی کہ حصہ لیا تھا، لیکن 2002 کے اندر انڈیا نہیں کھیلا تھا. اور وہ جو ایشین ٹیسٹ چیمپئن شپ تھی وہ پاکستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش تینوں ممالک کے درمیان جو تھی وہ کھیلی گئی تھی. کیا آج کے دور کے اندر یہ ہو سکتا ہے؟ بڑی آپ کو کلیئر بات بتاؤں کہ آج کے دور کے اندر جس طرح براڈ کاسٹنگ رائٹس ہیں، سپانسر رائٹ ہیں، سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں کہ جب یہ بھی چیمپئنز ٹرافی کے معاملات تھے، پاکستان نے صرف ایک انڈیا کے ساتھ میچ کھیلنے سے منع کیا تھا تو آئی سی سی نیوٹرل وینیو کا ایگریمنٹ لے آیا تھا. بڑی سمپل سی بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ $4 بلین کے براڈ کاسٹنگ رائٹ تھے، $4 بلین کے براڈ کاسٹنگ رائٹ تھے، جس کے اندر سب سے اہم چیز جو تھی وہ پاکستان انڈیا کا میچ تھا. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں سے یہ چیز کا اندازہ لگائیں کہ چیزیں ہو سکتی ہیں. یعنی کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ سری لنکا کو ساتھ ملائے، افغانستان کو ساتھ ملائے اور دو ایسوسیٹ کنٹریز کو یعنی کہ یو اے ای کو لے لیتا ہے یا پھر ہانگ کانگ کو لے لیتا ہے، لے کر ایک ایونٹ کروا سکتا ہے. لیکن آپ اس کو 4 نیشن کپ کہہ سکتے ہیں، 5 نیشن کپ کہہ سکتے ہیں. اور سب سے اہم چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ایشین کرکٹ کونسل کی جو سیٹ ہے نا، جو گدی ہے، وہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اور یعنی کہ محسن نقوی صاحب کے پاس ہے تو پاکستان کے پاس ہے. تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ایشین کرکٹ کونسل کے ہیڈ ہوں اور وہ یہ بات کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پاکستان کو ہم بین کر دیتے ہیں، ہم ایشیا کپ کروا دیتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ تو آپ بڑا کلیئر جانتے ہیں. تو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ کہے کہ جی میں جو ہوں نہ تو میں اس دفعہ ہوسٹنگ لیتا ہوں اور نہ ہی جو ہے میں ایشیا کپ کھیلوں گا.
بڑا سمپل سا فارمولا. تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ پاکستان کھیلے کا بنگلہ دیش, جو کہ پولیٹیکل سٹانس کے اندر اس وقت پاکستان کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش کی بات کر رہا ہوں. سری لنکا موسٹ پروبلی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کا ساتھ نہ دے, کیونکہ 2023 جو ایشیا کپ تھا جہاں پر ہائبرڈ ماڈل کی بات تھی, وہاں پر سری لنکا نے کھل کر پاکستان کی مخالفت کی تھی. اس کے پیچھے سب سے بڑا جو اہم ریزن ہے وہ یہ ہے کہ بھائی سری لنکن کرکٹ بورڈ تگڑا نہیں ہے, وہاں پہ اکنامک کرائسس ہے, اور پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بھی ایز کمپیئر سری لنکا کے مطابق تو مضبوط ہے, لیکن بی سی سی آئی کے مقابلے میں پاکستان کرکٹ بورڈ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے دو اہم چیزیں ہیں کہ یا تو پاکستان کرکٹ بورڈ اپنی کرکٹ اچھی کرے, ٹھیک ہے, اور سب سے اہم چیز کہ اپنے پاس ایسے تگڑے سپانسر اور ایسے براڈ کاسٹرز لے کے آئے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بھی جو ہے بی سی سی آئی کا مقابلہ کر سکے. تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ پھر پاکستان کی بھی جگہ جگہ سنوائی ہو سکتی ہے. اچھا, اب ایسے میں کیا ہو سکتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ 4 نیشن سیریز کروا لے, 3 نیشن سیریز, ٹرائی نیشن سیریز کروا لے, ٹھیک ہے, افغانستان کو لے لے, سری لنکا کو لے لے, یا پھر 2 ایک ایسوسیٹ ملکوں کو لے کر ایک ٹورنامنٹ ٹائپ ایک چیز کروا سکتا ہے. تو آپ یہ تو ذہن میں رکھیں کہ اگر پاکستان کو اگر انڈیا چاہتا ہے کہ میں باہر کر کے ایشیا کپ کرواؤں تو یہ تو نہیں ہو سکتا. پھر تو آپ یہ سمجھیں کہ ایشیا کپ 2025 جو ہے وہ تو سمپلی پوسٹ پون ہو گیا. سیکنڈ چیز, اب ہم آتے ہیں اس چیز کے اوپر, تو ایسے میں پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان بھی کوئی ٹرائی نیشن سیریز رکھ لے گا. ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نیوزی لینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے ساتھ ٹرائی نیشن سیریز کھیلی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ آسٹریلیا کو بلا لے, ساؤتھ افریقہ کو, نیوزی لینڈ کو بلا کر ایک ٹرائی نیشن سیریز یا 4 نیشن سیریز پاکستان بھی کھیل سکتا ہے. لیکن اس میں سب سے اہم چیز کیا ہوگی کہ ایشین کرکٹ کونسل کو نقصان ہوگا, کیونکہ 2 بڑے دیش جہاں پر سب سے زیادہ کرکٹ دیکھی جاتی ہے, اگر ان دیشوں کے درمیان ایک پولیٹیکل ٹینشن کو لے کر اگر آپ ایشیا کپ جیسے ایونٹ کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, خراب کرنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بھی جسٹ بیکاز آف کیا ہے کہ آپ کے میڈیا نے ایک ایسی ہائپ کریٹ کی ہوئی ہے کہ سنیل گواسکر جیسا بندہ جو کہ کچھ ٹائم پہلے بابر اعظم کی باقاعدہ طور پر حمایت کرتا ہوا نظر آیا, محمد رضوان کی حمایت کرتا ہوا نظر آیا, جو بندہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر وسیم اکرم, وقار یونس اور فخر عالم کے ساتھ بیٹھ کر جلیبیاں کھاتا ہوا نظر آیا, وہ بندہ آج بات کر رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو بین کرنا چاہیے. آر یو سیریس؟ آپ یعنی کہ 2 مہینے کے اندر آپ کا پورا ایک سٹانس چینج ہو گیا, کیسے؟ اور سورو گنگولی جیسا بندہ جو کہ کچھ ٹائم پہلے تک پاکستان انڈیا کی سیریز کی بات کر رہا تھا, وہ سڈنلی طور کے اوپر چینج ہو گیا, کیسے؟ جسٹ بیکاز آف مائنڈ سیٹ, جسٹ بیکاز آف میڈیا, کہ آپ کا میڈیا جب ان سے بار بار ایک چیز پوچھے گا تو وہ کیا, جہاں پر ایک اتنی ٹینس سچویشن بنائی ہو جہاں پر پاکستان نے الحمدللہ بڑا کلیئر ایسے کہا ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ صاف ہیں, آپ نیوٹرل طور کے اوپر کہیں سے بھی انکوائری کروا سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور پاکستان جو ہے وہ بالکل کلیئر اس نے اپنا ایک سٹانس لیا ہوا کہ بھائی یہ ہمارے ہاتھ صاف ہیں, نہ ہم تو بھائی اپنے ملک کے معاملات کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, آپ ہمارے اوپر, اور جسٹ آپ صرف آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی پروف نہیں, کوئی سچویشن نہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی اگر آپ نے ایک بچے کی طرح ایک ضد لگائی ہوئی ہے, نہیں تو ایسے نہیں ہوتا. اب ایسے میں جب سورو گنگولی صاحب سے پوچھیں گے یا سنیل گواسکر صاحب سے پوچھیں گے تو بھائی وہ کیا کہیں گے؟ وہ کبھی بھی پاکستان کی فیور میں سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے. ان کو پتا ہے کہ اگر ہم پاکستان کی فیور میں سٹیٹمنٹ دیں گے تو ہم میڈیا پر ٹرول ہوں گے, ہمیں گالیاں پڑیں گی, ہماری جو بچی کچھ عزت ہے نا وہ نیلام ہو جائے گی. آپ کو سنیل گواسکر صاحب کی بات بتاؤں کہ 92 کا جب ورلڈ کپ تھا نا جو پاکستان جیتا تھا, اس میں صرف سنیل گواسکر صاحب نے پریڈکشن دی تھی کہ پاکستان جیتے گا, اور جب اس کی ہم نے باقاعدہ طور پر سیلیبریشن سرمنی جب کی تھی نا تو ہم نے سنیل گواسکر صاحب کو بلایا تھا. یہ آپ اندازہ لگا لیں. تو جس بندے نے پاکستان کے 92 کے ورلڈ کپ کی پریڈکشن کی ہو, جس بندے نے پاکستان کے پلیئرز کے ساتھ اتنی کرکٹ کھیلی ہو, پاکستان کے پلیئرز کو بیک کیا ہو, جوید میاں داد کے ساتھ جن کا اتنا زیادہ یعنی کہ مذاق ہو, گپ شپ ہو, ساری چیزیں ہوں, تو وہ بندہ ایسے کیسے بات کر سکتا ہے؟ بھائی پریشر سمجھا کریں, پریشر ہے. اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے کہ اوور نائٹ اگر چیزیں چینج ہو جاتی ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو بہرحال آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تو آپ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے بغیر ایشیا کپ ضرور ہو سکتا ہے, ممکن ہے, لیکن اگر پاکستان خود نہ کھیلے, اگر پاکستان کہتا ہے میں نے ایشیا کپ کھیلنا, تو پھر انڈیا کو نہیں ہے, پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا نہ کھیلے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں کھیلے گا تو ایشیا کپ نہیں ہوگا؟ تو یہ نہیں ہو سکتا. اور ویسے بھی ایشیا کپ کے حوالے سے پاکستان کا تو نیوٹرل وینیو ہے,
پاکستان تو کہے گا میں دبئی میں کھیلنا ہے یا سری لنکا میں کھیلنا ہے, اور موسٹ پروبیبلی دونوں کنٹری ہوسٹ کریں تو پاکستان جو ہے وہ سری لنکا کے اندر جا کر کھیلے گا, یا پھر ہو سکتا ہے دبئی کے اندر کھیلا جائے, ٹھیک ہے. تو اب اگر انڈیا کہتا ہے کہ جی میں نہیں کھیلنا تو انڈیا نہ کھیلے, باقی تو کھیلیں گے, سمپل از دیٹ. تو پھر یہ جو سچویشن ہے نا کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم کھیلیں گے اور آپ پاکستان کو بین کریں گے, تو یہ چیز نہیں ہو سکتی. بڑا کلیئر میں آپ کو, کیونکہ ایشین کرکٹ کونسل کے ہیڈ جو ہیں اس وقت محسن نقوی صاحب ہیں, اور محسن نقوی صاحب کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ڈپلومیسی بھی جانتے ہیں, بیوروکریسی بھی جانتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن بھی جانتے ہیں. تو دوستو آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا, ویڈیو پسند ہے تو لائک بھی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ.